اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں، یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس شخص نے؟ ان نے کہا، یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المومنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے ان کے باپ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت ہمارے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا تو باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو وہ سیدھا اس کے سر پر لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو پھر قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا، نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت ہے، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہ ہو، اور نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اور نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کسی شریف خاندان سے تو نہیں۔ یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کسی مہذب قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ہی کیا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے، اگر اس کے سامنے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ ناظرین، وہ شخص کہتا ہے، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع میں ایک خاموشی چھا جاتی ہے، کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کا نام تک جانتا ہو۔ اس کے قبیلہ میں یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے کہ کوئی ضمانت دے اس کی۔ کیا یہ 10 درہم کے دہار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جس نے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو سفارشی بننے کا سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے گا؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گاہ ہو جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھلائے افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ کسی ججک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے مجمع کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے تم میں سے کوئی جو اس کی ضمانت دے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زید و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ ابو ذر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، جانتے ہو؟ ابو ذر فرماتے ہیں کہ نہیں جانتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں واپس لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں، امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں صلاۃ جامع کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سا جواب دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ یا امیر المومنین۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا بھی مانگے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کریں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا ہے اور نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہونے جا رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو دامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے، بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے اور ساتھ ہی مجمع بھی بھرپور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر بھی نہ آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، اے ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر اب ان 2 نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں عفو درگزر اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو ترک کرتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و طاقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ تو محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔